السلام علیکم معزز دوستو، کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک مزدور آدمی کام کی تلاش میں کسی ملک کے بادشاہ کے محل کے سامنے رکا اور وہاں اس نے اپنا ڈیرا بسا لیا اور محل کے سامنے ایک جھونپڑی بنا لی۔ لیکن اس آدمی کے لیے یہی جھونپڑی اس کا محل تھا۔ اس کی یہ جھونپڑی بادشاہ کے محل کے ساتھ جو شاہی باغ تھا اس کے ساتھ ہی تھی، اور یوں ہی اس آدمی کی جھونپڑی میں باغ کی ٹھنڈی ہوائیں آتی اور باغ کی ٹھنڈی ہواؤں اور پھولوں کی خوشبو سے یہ لطف اندوز ہوتا، اور اکثر خواہش پیدا ہوتی مزدور کے دل میں کہ کبھی وہ بھی اس باغ کے اندر جائے گا، لیکن اس خوف کی وجہ سے باغ میں نہ جاتا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے، اور وہ مزدور سارا دن مزدوری کرتا، پھر شام ہوتے ہی اپنی جھونپڑی میں آ کر آرام سے سو جاتا۔ ایک دن شام کو مزدور کے دل نے اسے مجبور کیا کہ وہ باغ میں جائے، تو اس نے بڑی ہمت سے کام لیا اور باغ میں چلا گیا۔ ابھی وہ باغ دیکھنے میں مصروف ہی تھا کہ اچانک مزدور کی نظر ایک حسین و جمیل پری پیکر شہزادی پر پڑی، جو کہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ شہزادی پر نظر پڑتے ہی مزدور نے احتراماً اپنی نظروں کو جھکا لیا، کیونکہ دوستو مزدور کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے مزدور نے مناسب نہیں سمجھا کہ کسی غیر محرم لڑکی پر دوبارہ نظر ڈالے۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی تھی کہ مزدور کے دل میں شہزادی کے لیے عشق جاگ اٹھا تھا، اور پھر وہ یہ سوچ کر وہاں سے نکل آیا کہ کہیں کوئی درباری یا کنیز نہ دیکھ لے۔ مزدور واپس اپنی جھونپڑی میں لوٹ آیا، لیکن مزدور نے اپنا دل باغ میں موجود شہزادی کو دے آیا تھا، اور پھر رات کو مزدور اپنی جھونپڑی میں سو نہ سکا۔ اسے ایک پل کے لیے چین نہ آیا۔ مزدور کی آنکھوں کے سامنے بس وہی باغ والی شہزادی تھی، لیکن مزدور نے شہزادی کے بارے میں کچھ غلط خیال پیدا نہ کیا اپنے دل میں، کیونکہ مزدور دل کا اور دامن کا پاک انسان تھا۔ اور پھر مزدور نے شہزادی کو پانے کی تمنا شروع کر دی۔ دل میں دوستو مزدور جانتا تھا کہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے اور میں ایک عام سا مزدور ہوں، لیکن مزدور پر شہزادی کے حسن کا جنون ایسا سوار ہوا کہ بس ہر وقت شہزادی کو ہی سوچتا رہتا۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ دن بہ دن مزدور شہزادی کے عشق میں جنونی ہوتا چلا گیا، اور پھر بات یہاں تک آ گئی کہ مزدور نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پکا ارادہ کر لیا کہ وہ محل میں جائے گا اور بادشاہ سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا اور ہر بڑی سے بڑی قیمت پر حاصل کر کے رہے گا۔ اور پھر یہ ارادہ کرنے کے بعد اگلے ہی دن مزدور بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور بادشاہ سے ملاقات کرنے کا مطالبہ کیا۔ درباری کو اس نے کچھ پیسے بھی دیے رشوت کے طور پر۔ درباری نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ ایک مزدور آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لے آؤ۔ درباری مزدور کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے مزدور سے آنے کی وجہ پوچھی تو مزدور نے بادشاہ سے یہ بات کہہ ڈالی کہ وہ شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے اور میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی پاس بیٹھا وزیر نے اپنی تلوار نکال لی، لیکن بادشاہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے وزیر کو روک دیا، اور پھر بادشاہ مزدور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، اے نوجوان، تم کو ہماری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ مزدور نے کہا، آپ کا اقبال بلند ہو، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، یہ بتائیں شرط کیا ہے؟ بادشاہ کے بولنے سے پہلے ہی وزیر نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا، نوجوان، تم کو شرط جاننے کے لیے ایک ہفتے کے بعد آنا ہوگا۔ اب تم دربار سے جا سکتے ہو اور جہاں پناہ کو اور بھی مسائل حل کرنے ہیں۔ اور پھر مزدور بادشاہ کے دربار سے اپنی جھونپڑی میں آ جاتا ہے، جو کہ محل کے قریب ہی تھی۔ مزدور جھونپڑی میں آ کر دن گننے لگا کہ کب ہفتہ پورا ہوگا، اور اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ہر وقت شہزادی کے لیے بے چین رہتا۔ مگر مزدور ایک نیک انسان تھا، اسی لیے وہ اللہ کی عبادت میں بھی مگن رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ مزدور شہزادی سے ملنے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کرنے کو تیار نہیں تھا، اور بس اپنے اللہ سے دعائیں کرتا۔ مزدور کو مکمل یقین تھا کہ اللہ پاک اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا شہزادی کو حاصل کرنے کا۔ اور پھر دوستو جیسے ہی 7 دن پورے ہوئے، مزدور نوجوان دربار میں پہنچ گیا اور بادشاہ کو آدھا بجا لانے کے بعد اپنی شرائط کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو بادشاہ مزدور کو کہتا ہے کہ اے نوجوان، تمہارے علاوہ اور بھی کئی شہزادے ہماری بیٹی سے شادی کرنے کے طلبگار ہیں، لیکن میں نے ان سب امیدواروں کے لیے ایک ہی شرط رکھی ہوئی ہے، اور وہی شرط تمہارے لیے ہے۔ اور میری شرط یہ ہے کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کالا ہیرا لے آؤ۔ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے کالا ہیرا لے آئے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ اور پھر مزدور بادشاہ کی شرط سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو کبھی خواب میں بھی کالا ہیرا نہیں دیکھا، تو میں حقیقت میں کالا ہیرا کہاں سے لے آؤں گا؟ لیکن مزدور کو اپنے رب پر بھروسہ تھا، اور پھر مزدور واپس اپنی جھونپڑی میں آ جاتا ہے اور فکر مند ہونے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔
اسی فکر میں فجر ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے حضور فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو دلوں کے راز خوب جانتا ہے، میں تم سے ہی مدد مانگتا ہوں، میری محبت سچی اور پاکیزہ ہے، میری مدد فرما میرے مالک۔ اتنے میں صبح ہو جاتی ہے اور پھر مزدور کو خیال آتا ہے کہ یہاں بیٹھنے سے تو ہیرا نہیں ملے گا، تلاش تو کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ سنبھال لیتا ہے اور پھر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ تھک ہار جاتا ہے اور آرام کرنے کی غرض سے ایک درخت سے ٹیک لگ جاتا ہے۔ وہاں تھوڑا سا سکون ملنے کی وجہ سے مزدور کی آنکھ لگ جاتی ہے اور خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک سفید پوش آدمی سے کہتا ہے کہ یہ سونے کا وقت نہیں بلکہ جاگنے کا وقت ہے اور تم جلدی سے اٹھو اور اپنی جان بچاؤ۔ تو مزدور جلدی سے نیند سے گھبرا کر اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک برف کا ٹکڑا اس کے سر کے اوپر پہاڑ پر اٹکا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے سائیڈ پر ہو جاتا ہے اور پھر برف کا ایک ٹکڑا اس کے قریب آ کر گرتا ہے اور پھر وہ برف کے ٹکڑے کے دوسری جانب جا کر اپنے ہتھوڑے سے برف کے ٹکڑے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مزدور جیسے ہی ٹکڑے کو توڑتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک ہیرا نکلتا ہے اور یہ کالا ہیرا ہوتا ہے۔ تو مزدور کشی کے مارے سجدے میں چلا جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے میری مدد فرمائی اور میری دعا قبول کی۔ اور پھر مزدور اس ہیرے کو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور خوشی خوشی اپنی جھونپڑی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وہ جھونپڑی میں رات گئے پہنچتا ہے، اسی لیے دربار میں نہیں جا سکتا، لیکن اگلے صبح ہوتے ہی محل میں چلا جاتا ہے اور بادشاہ کے آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ تو مزدور کو دیکھ کر غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے تم کو کہا تھا کہ اپنی شرط پوری کر کے آنا، کیا تم اپنی شرط پوری کر کے لے آئے ہو؟ تو مزدور نے بادشاہ کے سامنے کالا ہیرا نکال کر رکھ دیا اور کہا کہ حضور میں نے اپنی شرط پوری کر دی ہے، اب آپ بھی اپنے وعدے کے مطابق اپنی شرط کو پورا فرمائیں۔ وزیر یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ اس نوجوان نے تو ہماری شرط بڑی آسانی سے پوری کر دی ہے۔ تو وزیر فوراً بولا دیکھو نوجوان، یہ شرط تم پوری کر چکے ہو، مگر شہزادی کی بھی ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی شہزادی کے لیے سفید موتی کے جھمکے بنا کر لائے گا وہ اسی آدمی سے شادی کرے گی، لہٰذا تم کو شہزادی کی یہ شرط بھی پوری کرنی ہوگی ہر حال میں۔ وزیر کی یہ باتیں سن کر بادشاہ نے بھی حمایت کر دی۔ مزدور سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ شرط پہ شرط رکھ کر مجھے آگے پیچھے کرنے کے چکر میں ہیں اور یہ لوگ شہزادی کا رشتہ ہرگز نہیں کریں گے میرے ساتھ، مگر مزدور کو اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کیونکہ شہزادی سے مزدور کی محبت سچی اور پاکیزہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس شرط کو بھی قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ دربار سے واپس اپنی جھونپڑی میں آ جاتا ہے اور پھر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے سفید موتی کی تلاش میں سمندر کی طرف نکل پڑتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتے مانگتے سمندر کے ساحل پر سو جاتا ہے۔ یہ رات چاندنی رات ہوتی ہے اور پھر مزدور نے کسی بزرگ سے سن رکھا تھا کہ چاندنی رات کو سمندر سیپیاں باہر نکال دیتا ہے اور پھر جب وہ نیند سے بیزار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے ساحل پر بہت ساری سیپیاں موجود ہیں۔ وہ دیکھتے ہی ان سیپیوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے اور سفید موتی کی تلاش کرنے لگتا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو 2 سفید موتیوں سے بھری سیپیاں مل جاتی ہیں جن میں بہت سارے سفید موتی ہوتے ہیں۔ مزدور موتی لے کر سونار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر سونار سے جھمکے بنوا کر سیدھا بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ جب بادشاہ اس مزدور کے ہاتھ میں سفید موتیوں کے جھمکے دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ نوجوان اتنی جلدی کیسے ہماری شرائط کو پورا کر لیتا ہے۔ ابھی بادشاہ اسی سوچ میں تھا کہ ایک لونڈیا دربار میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے یہاں پناہ شہزادی کو کچھ ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہو چکی ہیں، اور پھر بادشاہ مزدور کو کوئی جواب دیے بغیر شہزادی کی طرف چل پڑا۔ کئی دن گزر جانے کے باوجود شہزادی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو پائی۔ شاہی طبیب جواب دے گئے تو مزدور نے بادشاہ کو پیغام دیا اگر بادشاہ سلامت اجازت دیں تو میرے پاس میرے مرحوم دادا کا ایک نسخہ ہے، وہ نسخہ استعمال کر کے شہزادی کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ مجبور ہو کر اجازت دے دیتا ہے اور پھر مزدور وہ نکاست لے کر محل میں آتا ہے اور درباری لونڈی مزدور کو شہزادی کی خوابگاہ میں لے جاتی ہے اور پھر مزدور اپنے نکاست استعمال کرتا ہے تو شہزادی کو ہوش آ جاتا ہے۔ اتفاق سے اس وقت کوئی بھی شہزادی کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہزادی سے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ ڈالتا ہے اور بادشاہ کی شرائط کا بھی ذکر کرتا ہے جن کو وہ پورا کر چکا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ شرائط پورا کرنے کے باوجود تمہارا باپ
تمہاری شادی مجھ سے کرنے کو تیار نہیں۔ شہزادی یہ ساری باتیں سن کر مزدور کا ہاتھ پکڑتی ہے اور دربار میں آ کر بادشاہ سے کہتی ہے، ابا حضور، مجھے کسی کالے ہیرے کی ضرورت نہیں، میرا اصلی ہیرا یہ آدمی ہے، اس نے میری جان بچائی ہے، میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ تو بادشاہ ساری باتیں سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹی، جیسے تمہاری مرضی۔ تو پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ پوری سلطنت کا مالک بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی لگن سچی ہو تو اللہ پاک ضرور پورا فرماتا ہے۔